آج کے دن کے حوالے سے اور ذریعہ افشا صاحبہ کو پہلے شامل گفتگو کرتے ہیں. ہم آج بات کریں عورت کا کردار کیا ہے معاشرے میں. سب سے پہلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ دین اسلام نے عورت کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے اور عورت اپنے کردار کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتی ہے؟ منزلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کا موقع دیا اپنے پروگرام میں، اور احساس تفاخر بھی ہے، احساس شکر بھی ہے کہ الحمدللہ میں ایک عورت ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق جس پہ اللہ کو خود پیار آتا ہے، اس کو وہ رحمت بنا دیتا ہے. اور پھر ساتھ ہی آج جب ویمن ڈے کی بات ہوتی ہے نا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو آج کی جیسے کوئی نئی کہانی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مجھے تخلیق کیا تھا اور جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنت بھی ادھوری ہے، حضرت آدم بھی تنہا ہیں، تو وہ خاتون جب پہنچیں گی جب ہی ان کی دنیا مکمل ہوگی، تو ویمنز ڈے تو اسی وقت اناؤنس ہو گیا تھا. اور الحمدللہ اس کے بعد دین اسلام اور دین اسلام سے بھی پہلے تمام انبیاء کی تعلیمات میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک خاتون کی تعظیم اور توقیر کیا ہے. آپ حضرت مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ حضرت آسیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ خواتین کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے لائن میں کھڑی ہیں تو حضرت موسیٰ نبی ہیں لیکن خاتون کی پریشانی دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں اور ان خواتین کے لیے پھر خود آگے جا کر پانی کا جو بھی ممکن وہاں پر ہوتا ہے وہ ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد تو دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ وہ عورت، وہ بچی جو پہلے زمین میں زندہ گاڑ دی جاتی تھی، جس کے حوالے سے ایک اتنا برا کانسیپٹ موجود تھا کہ شاید وہ زندگی کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے، اسی ہستی کو، اسی عورت کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی روشنی میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. میں یہ محاورتاً نہیں کہہ رہی کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ حضرت ام مکتوم کے حوالے سے واقعہ پڑھیں تو سورہ مجادلہ کے اندر ان کا پورا ایک واقعہ اس طرح سے رقم ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی زہار کرنے پر، اور زہار ان کے کلچر میں یہ تھا کہ جب دل چاہتا تھا بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو اور رشتہ ختم. اب وہ خاتون جو ایک ایج گزار چکی ہیں، بال بچے والی ہیں، وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گی، اب اس عمر میں یہ مجھے جدا کرنے لگے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وہ فریاد آسمان پہ سنتے ہیں اور یہ سورہ مجادلہ نازل ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک خاتون کی اس فریاد کو آسمان پہ سن کے جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ان کا زہار کا طریقہ انتہائی جاہلانہ، اور اس طریقے کو آج سے اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اور آئندہ اگر کبھی کسی کو ایسا سیپریشن کا فیصلہ کرنا بھی ہوگا تو اس کا وہی طریقہ ہوگا جو دین اسلام میں. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ عورت کے حوالے سے تو ایک تکریم کا، توقیر کا معاملہ اسلام نے تو آؤٹ اسٹینڈنگ رکھا ہوا ہے. بے شک، کوئی شک نہیں ہے. بالکل ان کے پاس کوئی جاتا ہے نہ انہیں نکالا جاتا ہے، نہ ان کے مسائل سنے جاتے ہیں اور نہ انہیں ایڈریس کیا جاتا ہے. ذریعہ افشا صاحبہ آپ کو ایک پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں، انہوں نے ذکر کیا کہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، مرد کو رائٹ تو نہیں دیا. اب یہ جو مسائل ہیں کہ مرد کو اگر بتایا گیا کہ آپ پرووائڈر ہیں یا آپ کو فضیلت حاصل ہے یا آپ کو بتایا حکمران بنایا گیا ایک طرح سے اگر عورت کے اوپر، تو آپ اس کے پرووائڈر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی قسمت کا، اس کی تقدیر کا، اس کے جینے مرنے کا فیصلہ تو نہیں کرنا. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کے جو مرد حضرات ہیں جو کہ غیرت کو ایشو بنا کر اسے زندگی کا حق ہی چھین لیتے ہیں، ان کے لیے کیا کہا گیا؟ منزلہ یہ ہمارے نا کلچر کی خرابی بھی ہے اور ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ ہمیں اس قسم کے کیسز، چاہے وہ کاروکاری کا ہو، غیرت کے نام پہ قتل ہو، چھوٹی عمر میں بالکل بچی کی ایک بوڑھے شخص سے شادی ہو، یا کسی بہن کو کسی بھائی کی طرف سے اس لیے مار دیا جائے کہ پیچھے اس کا اپنا ایک منصوبہ تھا کہ اس کی اپنی جائیداد نہ ادھر ادھر ہو جائے. یہ تو ہمارے معاشرے کی بدصورتیاں ہیں بے شک جو نہیں ہونی چاہیے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اور انسانیت کی نظر سے بھی دیکھیں تو جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اور خصوصاً اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو تحفظ پہلا حق ہے اور ہر انسان کا پہلا حق ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو. ایک انسانی جان کو پوری دنیا کی انسانیت کی جان سے زیادہ محترم سمجھا گیا کہ اگر کوئی اس کو بچا لیتا ہے تو گویا اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو بچایا.
یہ آیت قرآنی ہے نا، تو عورت کی جان کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے یا اتنی ارزاں ہو سکتی ہے کہ جب جو چاہے اس کو ختم کر دے؟ لیکن ہمارے کلچر میں یہ ساری بدصورتیاں اس لیے شامل ہوئیں کہ ایک تو دین سے بہت دوری ہے، اور دوسرے ان لوگوں کو جو یہ اقدامات کرتے ہیں ان کو کوئی سزا، کوئی پکڑنے والا، کوئی قانون، کوئی ضابطہ روکنے والا نظام موجود اچھا، ایک ایشو یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اس پر جو ڈیبیٹ مرد حضرات کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رائٹ دیا گیا ہے شاید کہ ہم ان کی اصلاح کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے شاید یہ جائز ہے کہ ہم عورت کو مار بھی سکتے ہیں یا ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. کوئی ایسا حوالہ ہمارے دین نے کہا ہے کہ بھئی آپ بیوی کو مار دیں، مار سکتے ہیں کہ اس کی اصلاح کرنی ہے آپ نے؟ اس میں بھی نا میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے نا اس کی خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جب اسٹرانگ وومن بھی جب بنے گی جب آپ کی فیملی اسٹرانگ ہوگی. اچھا، جب فیملی اسٹرانگ ہوتی ہے نا تو یہ جو مرد اور اس کی ذہنیت تربیت پاتی ہے یہ کہاں پاتی ہے؟ گھر کے اندر پاتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو اگر یہ تربیت دے کہ اس نے عورت کا احترام کرنا ہے، ماں کی حیثیت سے بھی کرنا ہے، بیوی کی حیثیت سے بھی کرنا ہے، بہن کی حیثیت سے بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی حیثیت بھی اس کے سامنے نہیں ہے لیکن عورت ہے، خواتین کا کردار بھی تو یہاں پہ احترام کرنا ہے، نقائص کا شکار ہے نا. ڈاکٹر صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے ابھی سیدہ جی نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہراسمنٹ کے حوالے سے. ہمیں لگتا ہے شاید ہراسمنٹ وہی ایک چیز ہے جو کہ آپ کو فزیکلی ہراس کیا جا رہا ہے، لیکن مینٹل ہراسمنٹ بھی ہے، ایموشنل ہراسمنٹ بھی ہے، اور خواتین ایموشنز کے نام پہ جتنا انہیں ابیوز کیا جاتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اور وہ چیزیں ایڈریس بھی نہیں ہو پاتی ہیں. ماشاء اللہ سوشل ورکر ہیں آپ، کیا کیسز آتے ہیں، کس قسم کے ہمارے مسائل ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آئی تھنک آڈیو کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، وہ چیک کروا لیتے ہیں. سیدہ جی، آپ سے اسی پوائنٹ پہ اگر میں آپ کا اسٹیٹمنٹ لوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایموشنل ابیوز جو ہمارے یہاں خواتین کے ساتھ کی جاتی ہے وہ خواتین کو کس حد تک متاثر کر رہی ہیں، اور جو کرانے والی ہیں موسٹلی وہ بھی خواتین ہی ہوتی ہیں؟ وہی فیکٹر جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ خواتین کا اپنا بھی بڑا کردار ہے، تو کیسے انہیں ایڈریس بھی کیا جا سکتا ہے، ان پر قابو بھی کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ہراسمنٹ ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہراسمنٹ اگر ایک ساس ہے وہ بہو کو ہراس کر رہی ہے، بہو ساس کو ہراس کر سکتی ہے. اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو اگر آپ کی باس فیمیل ہے تو وہ بھی آپ کو ہراس کرتی ہے. اصل پوائنٹ ہمارے پاس تب آتا ہے کہ جب ایک عورت اپنی پرابلم یا اپنی مسئلے کو لے کر جب اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے یا اپنے میاں کے پاس پہنچتی ہے یا اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے، وہ پھر ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے. ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم وہاں پر گئی کیوں؟ ٹھیک ہے، وہاں پر مسئلے کو سالو نہیں کیا جاتا، بلکہ یا تو مسئلہ دبا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو اتنا زیادہ نیگیٹو لیا جاتا ہے کہ جو فیمیل ہے یا کوئی لڑکی ہے یا کوئی خاتون ہے وہ اپنی بات کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتی. آپ کے دیکھیں ہمارے ہاں ہراسمنٹ گھر سے لے کر آفس تک ہر جگہ ہو رہی ہے. بھلا اب ہمارے قانون بھی بن گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے یہ جو ہمارے پاس ایکٹ آیا ہے ہراسمنٹ لا کا، اس پر میں نے پراپر ایک آفیسرز کو پریزنٹیشن بھی دی ہے. لیکن جب تک ہم اپنے اندر کی عورت کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم اتنی دیر تک باقی عورتوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، انقلاب عورت کا مقروض ہے. جب بھی انقلاب آتا ہے وہ ہراسمنٹ کو ختم کرنا ہو یا عورت کو ترقی کی راہ میں لے کر آنا ہو، ہراسمنٹ ہمیشہ عورت کی دہلیز سے گزر کر آتا ہے. اگر آپ اسلام کو دیکھیں، اسلام عورت کا مقروض ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ سے لے کر بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، تمام جتنے بھی انقلاب آئے ہیں جہاں پر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں وہ کون تھی؟ وہ عورت تھی. آپ دیکھیں عورت کو فاطمہ جناح کے رول میں لے سکتے ہیں، عورت کو فاطمہ برناوی کے روپ میں لے سکتے ہیں. آج کی عورت آپ یہاں پر دیکھیں، ہم جتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں لیکن آج کی عورت ابھی تک وہ رائٹ حاصل نہیں کر سکتی. آپ یہ دیکھیں آج ہم وومنس ڈے منا رہے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے آج بھی ہماری بہت سی خواتین جیل میں ہیں، ہماری بہت سی خواتین بغیر قصور کے وہ اپنے حق کی آواز کس طرح اٹھائیں. اور ہم کیا منا رہے ہیں؟ ہم وومنس ڈے منا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہ
मर्दों का भी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। मर्दों को भी नहीं पता कि उनके हक में आवाज़ उठाई जाती है, बिकॉज़ उनको अपने हकूक़ लेने आते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें मौजूदा दौर के हवाले से, तो सैयदा जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमने भी अपने बचपन में नहीं देखी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ख़ातीन अब हर शोबे में ही काम करें, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों इतने डाउनफॉल का शिकार हैं? क्यों हमें अभी तक वही मसाइल हैं कि हमें कोई भी इमोशनल अब्यूज़ कर सकता है, हमारी करियर का इंतखाब करने का राइट हमें नहीं दिया जाता, और वो जो एक मेंटल प्रेशर सोसाइटी का है ना, कि ये कहा जाता है कि जब तक लड़की चाहे कुछ भी कर ले, आपकी शादी हो गई है तो आप कामयाब औरत हैं, अदरवाइज़ आपने कुछ नहीं किया लाइफ में। एक वो शादी का प्रेशर, फिर उस पर औलाद ना होने का प्रेशर, मतलब कितने सारे प्रेशर्स हैं। क्यों आएंगे हम? औरत को अभी तक इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया गया। एक औरत घर चला सकती है, किचन चला सकती है, लेकिन जब वो जॉब में जाती है तो कहते हैं कि तुम इस सीट को, इस प्रेशर को नहीं चला सकती। हमें अभी तक माशरे में वो मुकाम नहीं मिला। आप ये देखें, आज जितना भी इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है ना, वो सोशल मीडिया में मनाया जा रहा है। बिल्कुल। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बहनों को जाकर आज हक देंगे, जो अपनी बेटियों को हक देंगे, जो अपनी बीवियों को हक देंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक वुमेंस डे मनाया जाता है, हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और हमारे जो मसाइल हैं जो 1400 साल पहले हमें हमारे कुरान ने दिए थे, वो अभी तक वैसे के वैसे हैं। आज भी औरत को बांध दिया जाता है, आज भी जायदाद के मसले पर औरत से वो गुफ्तगू शुनूई नहीं होती जो इस्लाम उसका हक देता है। आज भी औरत को पैरों की जूती समझा जाता है। आज भी औरत को, देखें, हम प्रिविलेज एरिया की बात करें या हम अंडर प्रिविलेज की बात करें, आज भी औरत को वोट का हक नहीं दिया जाता। आज भी औरत को जब शादी होती है, देखिए मेरा मज़हब जो इस्लाम है ना, वो बड़ा लिबरल है। इस्लाम इतना लिबरल मज़हब है, इस्लाम कहता है कि अगर शादी का मामला है तो सबसे पहले इजाज़त औरत से ली जाती है। अगर औरत इनकार कर देना तो वो दूल्हा बारात समेत वापस जा सकता है। इतना राइट दिया गया है, इतने राइट्स हैं। और हमारे यहाँ भी मकामी अफसोस ये है कि एक तो औरत से पूछा नहीं जाता, फिर दूसरा ये कि इतनी छोटी छोटी उम्रों में बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं, बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं कि उन्हें भी यही नहीं पता होता कि ज़िंदगी क्या है।